اے کہ ادخل الجنہ۔ تو فقہاء نے اشارے کہتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے کہا اب دیکھو اسلام لانا سبب بن رہا ہے اس کے جنت کے داخل ہونے کے لیے، متکلم خود ہی اپنے آپ کو جزا دے رہی ہے، اسلام لانے پر اپنے آپ کو بدلہ جنت میں داخل ہونے کا دے رہی ہے، تو متکلم تو عادتاً اپنے آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا، یہاں ہو رہا ہے، اس لیے فقہاء نے کہا، اشارے کہتے ہیں بعض حضرات نے کہا کہ اس کو معروف پڑھنا درست نہیں، حتی ادخل الجنت نہیں، حتی ادخل الجنت، تاکہ میں جنت میں داخل کیا جاؤں، میں جنت میں داخل کیا جاؤں، اس لیے کہ حتی غایہ کے لیے بھی وہاں نہیں ہو سکتا۔ یہ قید لگائیے کہ عام طور پر انسان اپنے آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا، عادتاً نہیں دے سکتا، ویسے محشی نے اس پر اشکال نقل کیا ہے کہ آدمی تو اگر کوئی یہ اعتراض کر لے کہ آدمی تو اپنے آپ کو بدلہ دے سکتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں نازعتہ، میں نے اس کے ساتھ لڑائی کی کہ اغلبہ، تاکہ اس پر غالب آ جاؤں، غالب آنے کے لیے لڑائی کی، نازعتہ کہ اغلبہ، تو غالب آنے کی وجہ سبب کیا بنا؟ لڑنا، تو لڑنے کے لیے وہ سبب بن گیا، متکلم ہی کا فعل متکلم کے لیے سبب بن گیا اس کے دوسرے فعل کے لیے، یا کیسے جیسے کہتے ہیں باحثتہ کہ افہمہ، میں نے ان کے ساتھ مباحثہ کیا یا مناظرہ کیا تاکہ اس کو لاجواب کر سکوں، اس کو خاموش کر سکوں، تو افہم کے لیے لاجواب اور خاموش کرنے کے لیے مناظرہ اور مباحثہ یہ سبب بن گیا، تو سبب تو بن سکتا ہے، اس لیے یہ قید لگا دی کہ عام عادتاً متکلم اپنے آپ کو بدلہ اور جزا نہیں دے سکتا، اور یعنی بعض افعال میں تو ہو سکتا ہے کہ متکلم کا ایک فعل اسی کے لیے سبب بن جائے، لیکن جس فعل میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں یہ فعل اس فعل میں نہیں کر سکتا، اس فعل میں دیکھو نا کہ یہ مخاطب کو کہہ رہے ہیں اگر میں تیرے پاس نہ آؤں اور کھانا نہ کھاؤں تو میرا غلام، اور تیرے پاس کھانا نہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے، اس مثال میں متکلم اپنے آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا، تو اس مثال میں مجازات کے لیے درست نہیں، مجازات کے لیے درست نہیں ہے، تو پھر یہاں یہ یا تو فا کے معنی میں ہوگا، فا عاطفہ، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ ثم کے معنی میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واو عاطفہ کے معنی میں ہوگا۔ اب معنی یہ ہو جائے گا ان لم آتکا، اگر میں تیرے پاس میں تیرے پاس نہ آؤں، فأتغدى عندک، اور پھر فوراً تیرے ہاں کھانا نہ کھاؤں، فعبدی حر، تو میرا غلام آزاد ہے، کیونکہ حتیٰ کو فا کے معنی میں لیا، فا تعقیب مع الوصل ہے، لہذا اگر وہ نہ آئے تو ہانے سے ہو جائے گا نا، اگر وہ آئے لیکن ان کے ہاں کھانا نہ کھائے حانس ہو جائے گا، اگر وہ آ جائے اور کھانا کھائے لیکن تاخیر سے کھائے پھر بھی حانس ہو جائے گا اور غلام آزاد ہے، کیونکہ فا کے معنی میں ہے، اس لیے حانس ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آنا بھی ہو اور پھر فوراً کھانا کھائے، اگر یہ فا کے معنی میں ہو، اور اگر ثم کے معنی میں ہو تو پھر آنا بھی ہے اور کھانا بھی کھانا ہے، ٹھیک ہے، تاخیر کے ساتھ ہو، اور اگر شارح کہتے ہیں بعض نے کہا کہ وہ کے معنی میں ہے، اور وہ بھی زیادہ مناسب ہے کہ وہ کے معنی میں لیا جائے، اس لیے کہ کس کے معنی میں؟ جی نہیں، تاخیر سے کہے گا نا، تاخیر ضروری ہے، تاخیر ضروری ہے، میں آؤں گا اور تاخیر سے کھانا کھاؤں گا، تو اگر تاخیر سے نہیں کہے فوراً کہے تو پھر بھی تو شرط نہیں پائی گئی، اس لیے حانس ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واو کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ واو کے معنی میں ہے، اور وہ کمرہ کی بے لہذا یہ واو کے معنی میں ہوگا، کس کے معنی میں ہوگا؟ واو کے معنی میں ہوگا، البتہ پھر وہ پر نحوی اشکال ہوگا، اگر یہ حتی واو کے معنی میں ہے تو اتغدہ کا عطف آتکہ پر ہے،
یہ فعل نفی ہے منفی ہے؟ منفی ہے نا، اس منفی پر ہے، یہ حرف نفی ہے، یہ نفی ہے، اس سے یہ فعل منفی ہو گیا. تو اتغدا کا عطف یہ منفی پر ہے اور یہ لم جازمہ کے تحت داخل ہے، لہذا یہاں جیسے یہاں حرف علت گر گیا ساقط ہو گیا، تو اتغدا کا الف بھی کیا ہونا چاہیے؟ الف گرنا چاہیے، چونکہ یہ عاطفہ ہے. تو پھر اتغدا کو الف کے ساتھ کیسے لکھا ہے؟ حرف جازمہ داخل ہوتے ہوئے آخر میں حرف علت گرتا ہے، تو ادھر بھی گر جانا چاہیے. اس کا جواب دیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج اگر الف نہ بھی گرے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ معنی کا بیان تھا، ہم نے ان سے مسئلہ اخذ کیا، تو فقہا نے جو مسئلہ نکالا ہے وہ حاصل معنی تھا، حاصل معنی کا بیان تھا. الفاظ کے تقدیرات سے بحث کرنا، وجوہ اعراب سے بحث کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. اس لیے اعراب کے تقدیر کا بیان نہیں بلکہ صرف معنی کا حاصل کا بیان ہے، اور وہ معنی بیان کر دیا کہ یہاں عطف کے لیے ہے. اب اگر اعراب غلط بھی ہو تو فقہا اس سے بحث نہیں کرتے وجوہ اعراب سے. یہی وجہ ہے محشی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو یہ کہہ دے زنیتی، آدمی کو کہے، مرد کو کہے، کیا کہے؟ زنیتی، تم نے زنا کیا ہے. اب صیغہ مؤنث کا مذکر کے لیے استعمال کرے، پھر بھی اس قائل پر اگر ثابت نہ کر سکا تو اس کو حد قذف لگے گی، باوجود کہ اعراب میں غلطی ہے، باوجود کہ اعراب میں غلطی ہے. تو زنیت کہنا چاہیے تھا، لیکن زنیت کے بجائے زنیتی کہے، مؤنث کی صیغے کہ اس کی طرف مخاطب کر کے کہے. صیغہ اعراب کے اعتبار سے غلط ہے، لیکن پھر بھی اس پر حد قذف لگے گی، اس لیے کہ حاصل معنی کا بیان ہوتا ہے، معنی سے استدلال کرتے ہیں نہ کہ وجوہ اعراب سے، تقدیر عبارات سے نہیں کرتے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حروف جازمہ داخل ہونے کے باوجود بھی فعل کا آخر میں حرف علت کا ساقط نہ ہونا، یہ الف کا ساقط نہ ہونا، یہ بھی لغات عرب میں سے ایک لغت ہے. تو یہ اس لغت کے مطابق اس مثال کو ذکر کیا گیا ہے. اس لیے یہاں اگر حرف جو الف نہیں گرا، ساقط نہیں ہوا، اس لغت کی بنیاد پر ہے، اور بعض لغات میں جائز ہے. حرف علت داخل ہونے کے باوجود یا حروف جازمہ داخل ہونے کے باوجود فعل کے آخر سے حرف علت کا ساقط نہ ہونا، یہ بعض لغات میں ہے. تو اس لغت کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا. شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے توجیہ کرتے ہوئے یہ جو کہا ہے کہ اتغادہ کا عطف فعل منفی پر نہیں ہے، فعل منفی پر نہیں ہے، بلکہ اس پورے فعل نفی پر ہے. یہ پورا فعل لم پر ہے، اس کا عطف اس پورے ان لم آتکہ پر ہے. تو اب لم جازمہ کے نیچے داخل ہی نہیں ہے. جب لم جازمہ کے تحت داخل ہی نہیں ہے تو پھر الف گرانے کی ضرورت بھی نہیں. شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ وہم کیا ہے، یہ توجیہ کی ہے کہ اس کا عطف منفی پر نہیں بلکہ لم آتکہ پورے فعل پر ہے، لم جازمہ کے ساتھ اس پر ہے، لہذا جب اس پر ہے تو لم کے تحت داخل نہیں ہوا، جب داخل نہیں ہوا تو الف گرانے کی حاجت بھی نہیں. شارح کہتے ہیں جس نے یہ توجیہ کی ہے یہ توجیہ ساقط ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ محشی نے دو وجہ ذکر کی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس کے تحت کہیں گے کہ اس کے نیچے داخل نہیں ہے تو اس سے آگے تو حروف جازمہ ان شرطیہ تو ہے نا، ان لم آتکہ، اور وہ بھی جب فعل پر داخل ہوتی ہے تو جزم دیتی ہے. تو اگر لم کے تحت نہ بھی ہو تو ان کے تحت تو داخل ہے، تو پھر بھی تو گرنا چاہیے الف. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو لم آتکہ پر عطف قرار دیں پھر معنی بے ڈھنگ ہو جائے گا. پھر معنی کیا ہوگا؟ دیکھو، اگر میں تیرے پاس نہ آیا، اگر میں تیرے پاس آمد نہ پائی گئی اور تیرے پاس کانا نہ کھایا، تو جب نہ آیا ہے تو پھر کانا کیسے کھائے گا؟ جب وہ آیا ہی نہیں. اور تو اس کے پاس کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. کھانا تبھی کھائے گا جب اس کے پاس آمد ہوگی، آنا ہوگا. اس لیے محشی کہتے ہیں چونکہ یہ خرابی لازم آ رہی ہے، معنوی بگاڑ اور فساد خلل آ رہا ہے معنی میں، اور اس وجہ سے
یہ جو جنہوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ یہ نفی پر عطف نہیں ہے، منفی پر عطف نہیں ہے، نفی پر عطف ہے، تو یہ توہم ساقط ہے۔ یہ حروف عاطفہ یہاں ختم ہو گئے۔ وَمِنْهَا حروف الجر، اور انہی میں سے حروف جارہ بھی ہے۔ حروف معانی میں سے کیا ہے؟ حروف جارہ بھی ہے۔ اور حروف جارہ پہلے چونکہ حروف عاطفہ کا ذکر تھا، لیکن حروف عاطفہ کو دیکھو وہاں صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ حروف معانی میں سے حروف معانی کی دو قسمیں تھیں، عاملہ اور غیر عاملہ۔ پھر غیر عاملہ کو حروف عاطفہ کو مقدم کیا اور حروف عاطفہ کو شروع کر دیا، اور یہاں مصنف نے کہا وَمِنْهَا حروف الجر، اور انہی میں سے حروف جر ہے۔ تو یہ منہا کا عطف وہاں تو منہا تو ہے نہیں کہ وہاں اگر کہتے مصنف وَمِنْهَا حروف معانی میں سے وَمِنْهَا حروف العطف نہیں کہا، تو پھر اس کا عطف کس پر ہوگا؟ تو شارح کہتے ہیں کہ یہاں سابق میں چونکہ لفظ میں ذکر نہیں ہے لیکن معنن ہے، اس لیے سابقہ کلام کے مضمون پر عطف ہے اس کا۔ گویا کہ پہلے مصنف نے کہا کہ حروف معانی میں سے حروف عطف ہے وَمِنْهَا حروف العطف، اور اب اس پر عطف کرتے ہوئے کہا وَمِنْهَا حروف الجر، اور ان میں سے کیا ہے؟ حروف جارہ ہے۔ حروف جارہ میں سے سب سے پہلے ہے با، الباء للالصاق۔ با کس کے لیے؟ الصاق کے لیے۔ الصاق کا معنی ہے چپکانا، ملانا۔ با یہ کام کرتی ہے کہ اپنے ماقبل کو مابعد کے ساتھ ملانے کے لیے آتی ہے۔ تو با جس پر داخل ہو، با جس پر کیا ہوگی؟ داخل ہوگی، وہ ملصق بھی ہوگی، اور با کا ماقبل جو ہوگا وہ ملصق، با کا مابعد ملصق بھی اور با کا ماقبل ملصق ہوگا۔ یہ اس کا اصل معنی ہے، حقیقی معنی ہے با الصاق کے لیے۔ باقی جتنے معنی آتے ہیں وہ مجاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ با مقابلے کے لیے آتی ہے سمن کے طور پر، با زیادت کے لیے آتی ہے، با تعدیہ کے لیے آتی ہے، اور جی با متعدی بنانے کے لیے آتی ہے۔ تو با کے جتنے بھی اور معانی ہیں وہ مجازی معنی ہیں، حقیقی معنی آتی ہے الصاق کے لیے۔ کس کے لیے؟ الصاق کے لیے۔ لہذا اگر کوئی آدمی دوسرے کو یہ کہے اشتریت منک ھذا العبد بکر من حنطہ، اشتریت منک ھذا العبد، یہ غلام میں نے تم سے خریدا، بکر من حنطہ، گندم کے ایک کر کے عوض میں، تو یہاں بعد سمن پر داخل ہے، لہذا یہ مقابلے کی ہے، اس میں الصاق والا معنی بھی ہے، اور با چونکہ مقابلے کے لیے ہے اس لیے جس پر با داخل ہوتی ہے بے میں وہ سمن کہلاتی ہے، اور اس کا جو ماقبل ملصق ہوگا وہ مبیع ہوگی۔ لہذا یہاں پر عبد مبیع ہے اور کر گندم کیا ہے؟ وہ سمن ہے۔ مسئلہ آسان ہے اس لیے تھوڑا سا لے رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی سمن میں تبدیلی کر سکتا ہے قبضہ کرنے سے پہلے اگر ایک نوٹ دکھا دے یہ کتنے کا ہے؟ 1000 کا ہے، یہ 1000 کا نوٹ، کہ اس 1000 کے نوٹ میں بھی کتاب دے دو، پھر وہ 1000 کا نوٹ رکھ دے، پھر 2 500 نکالے یا 100 نکالے یا کوئی اور نوٹ دے دے، قبضہ کرنے سے پہلے سمن میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ استبدال جائز ہے، اس لیے کہ بے میں مقصود سمن نہیں، مقصود مبیع ہے، اصل مبیع ہے۔ مبیع میں تصرف نہیں کر سکتا بے ہو جانے کے بعد، لیکن سمن میں استبدال جائز ہے، کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر ایک کر گندم کے عوض میں بے کی ہے تو اس کر میں استبدال جائز ہے کہ ایک کر کی بجائے گندم کے بجائے شعیر دے دے، ایک کر گندم کے بجائے کیا دے دے؟ شعیر دے دے، تو استبدال جائز ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اشتریت منک، میں نے تم سے خرید لیا، کرم من حنطتی، ایک کر گندم میں نے تم سے خرید لیا، بہذا العبد، اس غلام کے عوض میں، یہاں با کس پر داخل ہے؟ غلام پر، عبد پر داخل ہے، تو جس پر با داخل ہوتی وہ سمن ہے، اس لیے غلام کی طرف اشارہ کیا بہذا العبد، تو سمن تو متعین ہو گیا، اس لیے اس میں استبدال جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمن متعین ہو گیا، لیکن جو کر گندم ہے
وہ کون سا ہے وہ معلوم نہیں ہے، غیر متعین ہے، اس لیے وہ مبیع ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کر کے بجائے گندم کے بجائے وہ اس کو جو نہیں دے سکتا، شعیر نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ کر مبیع بن گئی اور مبیع میں تصرف کرنا درست نہیں ہے۔ قبضے سے پہلے استبدال اس میں جائز نہیں ہے، مبیع میں استبدال جائز نہیں ہے، ثمن میں استبدال جائز ہے۔ اور یہاں یہ گندم جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، غلام تو معلوم ہو گیا، ثمن معلوم ہے لیکن گندم معلوم نہیں ہے، وہ ذمے میں واجب ہو گیا، تو یہ بے سلم ہو گئی۔ جب مبیع ذمے میں واجب رہ جائے، ثمن نقد ہو اور مبیع ادار ہو، تو وہ کون سی بے ہوتی ہے؟ بے سلم ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر بے سلم کے صحیح ہونے کے اگر دوسرے شرائط پائے جائیں گے تو یہ بے سلم درست ہو جائے گی، وگرنہ یہ بے درست نہ ہوگی، وگرنہ یہ بے درست نہیں ہوگی۔ دیکھو کتاب میں، پھر بھی نہیں ہوں گے، پھر بھی نہیں ہوں گے۔ وَمَوَاضِعُهَا فِي الْأَفْعَالِ، افعال میں اس کلمہ حتیٰ کے جگہ ہیں، اے بیان مواضع استعمال کلمت حتیٰ فی الافعال، افعال میں حتیٰ کلمہ کے استعمال کی مواضع کا بیان یہ ہے کہ ان تجعل غایۃً بمعنی الہ، کہ حتیٰ کو ایسی غایہ بنائی جائے الہ کے معنی میں، او غایۃً یا ایسی غایہ بنائی جائے گی حت ہیا جملۃ مبتدأۃ، کہ وہ جملہ ابتدائی جملہ ہو، ابتدائی کلام ہو۔ فالاول، پہلا جو ہے کقولہ، جیسے کہ متکلم کا قول ہے صرت حتی ادخلھا، فإن حتی مع مابعدھا، اس لیے کہ حتی اپنے مابعد کے ساتھ متعلق بقولہ صرت، یہ متعلق ہے اس کے قول صرت کے ساتھ ترکیب میں، فیکون من اجزاء اول الکلام، اس لیے یہ اول کلام کے اجزاء میں سے ہوگی۔ کما لو دخل الی کان کذالک، جیسے کہ اگر اس جگہ الہ کو داخل کیا جاتا تو اسی طرح ہوتا کہ الہ کا ما بعد ما قبل کا جز ہوتا غایت کے معنی کے ساتھ ساتھ۔ والثانی، اور دوسری اس کی مثال ہے کہ قولہ، جیسے کہ متکلم کا قول ہے خرجت النساء حتی خرجت ہند، فإن هذه جملۃ مبتدأۃ، اس لیے کہ یہ ایک ابتدائی جملہ ہے، غیر متعلقۃ بما قبلها، یہ ما قبل کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ولیس لها محل من الاعراب، اور اس کے لیے اعراب کا کوئی محل بھی نہیں ہے، یعنی پہلے کے لیے یہ مفعول یا فاعل وغیرہ نہیں بن سکتا، کما کان للاول، جیسے کہ پہلے کے لیے محل اعراب تھا۔ وعلامۃ الغایۃ، غایہ کی علامت یہ ہے ان یحتمل الصدر الامتداد، کہ صدر کلام وہ امتداد کا احتمال رکھتا ہو، وان یصلح الآخر دلالۃ علی الانتہاء، اور آخر کلام وہ اس کے انتہا پر، یعنی اول کلام کے صدر کلام کے انتہا پر دلالت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کالسیر، جیسے کہ سیر ہے، یحتمل الامتداد الی مدت مدیدۃ، ایک عرصہ دراز تک یہ امتداد کی احتمال رکھتا ہے۔ والدخول، اور جو دخول ہے یصلح للانتہاء الیہ، یہ اس کے لیے انتہا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہکذا خروج النساء جملتاً، اسی طرح عورتوں کا ایک ساتھ نکلنا، جملتاً یہ ایسا جملہ ہے، اسی طرح عورتوں کا نکلنا جملتاً یہ ایسا جملہ ہے، یصلح، یہ صلاحیت رکھتی ہے، ان یمتد الی خروج ہند، کہ یہ ممتد ہو، دراز ہو جائے ہند کے نکلنے تک، لانھا تکون اعلی منہن او خادمۃ لہن، اس لیے کہ وہ عورتوں میں سب سے اعلیٰ ہوگی یا عورتوں میں سب سے ارذل اور اضعف ہوگی، یعنی خادمہ ہوگی ان کی۔ وہو یصلح، اور یہ صلاحیت رکھتی ہے یہ ہند کا نکلنا، للانتہاء الیہ، ان عورتوں کے نکلنے کے لیے انتہا کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فإن وجد الشرطان معا، پس اگر دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی جائے، تکون حتی للغایۃ فی الفعل، تو یہ حتی غایت کے لیے ہوگی فعل میں۔ فإن لم تستقم، اور اگر یہ درست نہ ہو، فللمجازات، تو پھر یہ بدلے کے لیے ہوگی، مجازات کے لیے، بمعنی لامکہ، لامکہ کے معنی میں ہوگی۔ اے فإن عدم الشرطان جمیعا، اگر دونوں شرطیں یہ معدوم ہو جائے، نہ ہو، او احدہما، یا ان میں سے ایک شرط معدوم ہو، فتکون حینئذ بمعنی لامکہ، تو اس وقت یہ لامکہ کے معنی میں ہوگی، لاجل سببیت کی وجہ سے۔ فیکون الاول سببا، اول کلام یہ سبب ہوگا، یعنی معطوف علیہ، جملہ معطوفہ، اور
والثانی مسبباً، اور ثانی جو ہے معطوفہ جو ہو گئے، معطوف علیہا سبب ہوگی اور معطوفہ یہ سبب مسبب بن جائے گی، للمناسبت بین الغایت والمجازات، غایہ میں اور مجازات میں سبب میں مناسبت پائے جانے کی وجہ سے، لأن الفعل ينتهي بوجود الجزاء، یہ مناسبت بتا رہے ہیں اس لیے کہ فعل اپنے جزا پر، یہ جزا پر کے پائے جانے کی پر یہ ختم ہو جاتا ہے، کما ينتهي المغیہ بوجود الغایت، جیسے کہ مغیہ غایہ کے پائے جانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ فإن تعذر هذا، پس اگر یہ متعذر ہو جائے، جعلت مستعارۃً، تو پھر اس کو مجاز بنایا جائے گا، للعطف عطف کے لیے، للعطف المحض محض عطف کے لیے، صرف عطف کے لیے، وبطل معنی الغایت، اور غایہ والا معنی باطل ہو جائے گا۔ اے ان تعذرت السببیت ایضاً، اگر سببیت بھی متعذر ہو، تکون حیزاً للعطف المحض، تو اس وقت یہ محض صرف عطف کے لیے ہوگی، مجازاً مجازی طور پر۔ ولا یراعی حینئذ معنی الغایت اصلا، اور اس وقت غایہ والے معنی کی بالکل رعایت نہیں کی جائے گی۔ وہذہ استعارۃ، شارح کہتے ہیں یہ ایسا استعارہ ہے، اخترعها الفقہاء، جس کو فقہا نے ایجاد کیا، ولا نظیر لها فی کلام العرب، اور کلام عرب میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ ثم ذکر امثلۃ کل من الثلاثۃ، شارح کہتے ہیں پھر مصنف نے ان تینوں میں سے ہر ایک کی مثالوں کو ذکر کیا، من الفقہ، فقہ میں سے، فقال فرمایا، وعلی ھذا مسائل الزیادات، اور اسی پر زیادات کے مسائل کو متفرع کیا گیا ہے، اے علی ھذہ القواعد الثلاثہ، ان تین قواعد پر، الامثلۃ المذکورۃ، مذکورہ مثالیں ہیں، فی زیادات، زیادات میں، جیسے کہ کَإِن لم اضربک حتی تصیح فعبد حر، اگر میں نے تمہیں نہ مارا یہاں تک کہ تو چیخے تو میرا غلام آزاد۔ ھذا مثال للغایۃ، یہ مثال ہے اس غایہ کی، التی بمعنی الی، جو الی کے معنی میں ہے۔ فإن ضرب المخاطب امر، اس لیے کہ مخاطب کا مارنا یہ ایک ایسی چیز ہے، یصلح ان یکون ممتدا، یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ دراز ہو جائے، الی الصیاح، چیخنے تک، والصیاح یصلح انتہاء لہ، اور چیخنا یہ اس کے لیے انتہا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہیجان الرحمت، رحمت کے جوش مارنے کی وجہ سے، او لحدوث الخوف من احد، یا کسی سے ڈر پیدا ہونے کی وجہ سے۔ فإن ترک الضرب قبل الصیاح، اگر متکلم نے چیخنے سے پہلے ہی مارنے کو چھوڑ دیا، او لم یضرب اصلا، یا بالکل ہی نہ مارا، یحنث، تو حانث ہو جائے گا۔ وإن لم آتک حتی تغدینی فعبد حر، اگر میں تیرے پاس نہ آیا تاکہ تو مجھے کھانا کھلائے تو میرا غلام آزاد ہے۔ ھذا مثال للمجازات، یہ مثال ہے سببیت کی، مجازات کی، لأن الاتیان وإن صلح للامتداد، اتیان اگرچہ یہ امتداد کی صلاحیت رکھتی ہے، بحدوث الامثال، اس جیسے دوسرے اتیان کو پیدا کر کے، یعنی حرکت کے معنی میں لے کر، لیکن التغدیۃ لا تصلح انتہاء لہ، لیکن یہ کھانا کھلانا یہ اس آنے کے لیے انتہا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیوں؟ لأنہا احسان، اس لیے کہ کھانا کھلانا ایک احسان ہے، وہو داع لزیادۃ الاتیان، اور یہ سبب بنتی ہے زیادہ آنے کے لیے، لا تنہا، نہ کہ اس کے لیے انتہا بننے کی یا نہ روکنے کی۔ فلم یصلح حملہ علی الغایۃ، اس لیے حتیٰ کا حمل کرنا غایہ پر یہاں اس کی صلاحیت نہیں رکھی، فتکون بمعنی لامکہ، تو یہ لامکہ کے معنی میں ہوگی، اے ان لم آتکا، اگر میں تیرے پاس نہ آیا، لکہ تغدینی، تاکہ تو مجھے کھانا کھلائے، فإن اتاہ، اگر وہ اس کے پاس آ جائے، ولم یغدہ، لیکن مخاطب اس کو کھانا نہ کھلائے، لم یحنث، حانث نہ ہوگا، لأنہ اتاہ للتغدیۃ، اس لیے کہ وہ اس کے پاس آیا ہے اس کو کھانا کھلانے کے لیے، والتغدیۃ فعل المخاطب لا اختیار فیہ للمتکلم، اور کھانا کھلانا یہ مخاطب کا کام ہے، اس میں متکلم کا کوئی اختیار نہیں۔ وإن لم آتک حتی اتغدی عندک فعبد حر، تیسری مثال، اگر میں تیرے پاس نہ آیا اور تیرے پاس کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد۔ ھذا مثال للعطف المحض، یہ مثال ہے عطف محض کی، لعدم استقامت المجازات، مجازات والے معنی کے صحیح نہ ہونے کی، درست نہ ہونے کی وجہ سے۔ فإن التغدیۃ فی ھذا المثال فعل المتکلم، اس لیے کہ کھانا کھلانا اس مثال میں متکلم کا فعل ہے، کالاتیان، جیسے کہ آنا اس کا فعل تھا، والانسان لا یجازی نفسہ فی العادۃ، اور عادتاً انسان اپنے آپ کو بدلہ نہیں دیتا، ولہذا قیل، شارح کہتے اس وجہ سے فقہا نے کہا یا کہا گیا، اسلمت کہ ادخل الجنۃ بصیغۃ المجہول،
یہ مجہول کے صیغے کے ساتھ ہے، لا بصیغۃ المعلوم، نہ کہ معلوم کے صیغے کے ساتھ۔ فتعین، اس لیے بات متعین ہو گئی، ان تجعل مستعارۃ للعطف، کہ اس حتیٰ کو مجاز لیا جائے عطف کے لیے۔ فکأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا، ان لم آتک فلم اتغدى عندک فعبدی حر، اگر میں تیرے پاس نہ آیا اور فوراً تیرے ہاں کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد۔ فإن لم یأت، اگر وہ نہیں آیا، او اتاہ ولم یتغدى، یا آیا اور کھانا نہیں کھایا، او اتاہ وتغدى متراخیا عن الاتیان، یا وہ آیا اس کے پاس لیکن اس کے پاس تاخیر سے کھانا کھایا، یحنث، تو حانث ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں فا کے معنی میں لیتے ہیں اس لیے کہ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حروف الفا، حرف الفاء، اس لیے کہ مجاز لینے میں جو زیادہ قریب ہے غایہ کے وہ فا کا کلمہ ہے، فا کا حرف ہے، اس لیے فا کے معنی میں لینا زیادہ درست ہے۔ فإذا جعلت بمعنى الفاء، پر جب اس کو فا کے معنی میں بنایا جائے گا، لا يستقيم التراخی، تو پھر تاخیر کرنا درست نہ ہوگی۔ وقیل کونها بمعنى الواو انسب، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو واو کے معنی میں لینا یہ زیادہ مناسب ہے، لأن المجوز للاستعارة الاتصال، اس لیے کہ مجاز کے جائز قرار دینے والی چیز وہ اتصال ہے، معنی حقیقی اور مجازی میں، وهو فی الواو اکثر، اور یہ اتصال یہ واو میں زیادہ ہے۔ ولکنہم تکلموا، لیکن شارح کہتے ہیں پھر فقہاء نے اس میں کلام کی ہے اس بات میں، انہ لا بد، ضروری ہے، ان یکون قولہ اتغدى باسقاط الالف، کہ اس کا قول اتغدى یہ الف کے اسقاط کے ساتھ ہو، لیکون مجزوما، تاکہ یہ مجزوم ہو، معطوفا علی آتک، اور آتک پر معطوف ہو۔ وقیل، کہا گیا اس کے جواب میں، لا بأس بہ، کوئی حرج نہیں ہے، لأن ما قلنا، اس لیے کہ جو بات ہم نے کی ہے، مسئلہ بیان کیا ہے، بیان حاصل المعنی، وہ کلام کے معنی کے حاصل کا بیان تھا، لا بیان تقدیر الاعراب، نہ کہ اعراب کے تقدیرات کا بیان تھا۔ شارح کہتے ہیں وما یتوہم، اور یہ جو وہم کیا جاتا ہے کہ انہ معطوف علی النفی دون المنفی، کہ یہ اتغدى یہ نفی پر عطف ہے نہ کہ منفی پر، فساقط، شارح کہتے ہیں یہ توہم ساقط ہے، لا عبرت بہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں، فتأمل، اس لیے اس میں غور کرو۔ ومنہا حروف الجر، اور انہی حروف عاطفہ میں سے، حروف معانی میں سے حروف جارہ ہے۔ شارح کہتے ہیں وہ معطوف علی مضمون الکلام السابقی، ماتن کا یہ متن سابقہ کلام کے مضمون پر عطف ہے، کأنہ قال، گویا کہ مصنف نے کہا، اولاً سب سے پہلے کہا، منہا حروف العطف، انہی حروف معانی میں سے حروف عطف ہے، ثم بعد الفراغ عنہا، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد، عطف ھذا علیہ، ان حروف جارہ کا اس پر عطف کر دیا۔ فالباء للالصاق، با الصاق کے لیے، ملانے کے لیے آتی ہے، فما دخل علیہ الباء وهو الملصق به، تو جس پر با داخل ہو وہ ملصق به ہے۔ ھذا هو اصلها فی اللغة، یہ اس کا اصل معنی ہے لغت میں، والبواقی مجاز فیها، اور باقی معنی اس میں مجازی ہیں۔ وتصحب الاسمان، اور یہ سمن پر داخل ہوتی ہے، تصحب معنی تدخل، حتی لو قال، یہاں تک کہ اگر کہے، اشتریت منک ھذا العبد بکر من حنطۃ جیدہ، میں نے تم سے یہ غلام ایک عمدہ قسم کے گندم کے کر کے عوض میں خرید لیا، بحنطۃ جیدہ، جیدہ کی قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں، یکون الکر ثمنا، تو یہ کر ثمن ہوگا، فیصح الاستبدال به، اس لیے اس کا استبدال صحیح ہوگا، لأنہ لما کان مدخول الباء هو الثمن، اس لیے کہ جب با کا مدخول وہ ثمن تھا، کان العبد مبیعا، تو مبیع غلام مبیع ہوگی، وقر الحنطۃ ثمنا، اور ایک کر گندم یہ ثمن ہوگی، فیکون البیع حالا، تو یہ بے حالی ہوگی، ویصح استبدال الکر الحنطۃ بکر شعیر، اور ایک کر گندم کا تبادلہ بدل دینا ایک کر شعیر کے ساتھ یہ درست ہے، قبل القبض، قبضے سے پہلے، اذ یجوز الاستبدال فی الثمن قبل القبض، اس لیے کہ قبضے سے پہلے ثمن میں تبدیلی کرنا یہ جائز ہے۔ ولو کان مبیعا، اگر یہ مبیع ہوتی، با کا مدخول، لم یجوز ذالک، تو یہ کرنا جائز نہ ہوتا، استبدال جائز نہ ہوتا، بخلاف ما اذا اضاف العقد الى الکر، برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ عقد کی نسبت اور اضافت کرے کر کی طرف، بان قال، اس طور پر کہ کہے، اشتریت منک کرن، میں نے تم سے ایک کر خریدا، من حنطۃ گندم کا، بہذا العبد، اس غلام کے بدلے میں، عوض میں،
حیث یکون ھذا العقد عقد السلم، تو پھر یہ عقد سلم ہوگی، اذ العبد مشار الیہ، اس لیے کہ بندہ کی طرف، غلام عبد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، موجود وہ موجود ہے، فیسلمہ فی المجلس، تو وہ اس کو حوالے کرے گا مجلس میں، والقر غیر معین، اور قر معین نہیں ہے، فیکون مبیعا غیر معین، فیکون مبیعا غیر معین، تو یہ مبیع ہوگی جو کہ متعین نہیں ہے، فلا بد فیہ ان توجد شرائط السلم، تو پھر ضروری ہے کہ اس میں بے سلم کے شرائط پائے جائیں، حتیٰ یصح، تاکہ صحیح ہو، فلا یجوز استبدالہ، اس لیے اس قر کا بدلنا، تبدیل کرنا یہ جائز نہیں، اذ لا یجوز الاستبدال فی المسلم فیہ، اس لیے کہ مسلم فیہ میں استبدال جائز نہیں، یعنی مبیع میں۔